عنوان تقریر بیوٹی پارلر کلچر اور اسلام کا موقف۔ اس عنوان پر لب کشائی کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں رابعہ محمد رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے بیوٹی پارلر کلچر اور اسلام کا موقف۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو خود بھی حسین و جمیل ہے اور حسن جمال کو پسند کرتا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہو۔ وہ اس بات کا سخت مخالف ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے اوپر مشقت ڈالے۔ زیب و زینت اور آزمائش عورت کا فطری حق ہے، اسی لیے ہر زمانے میں خواتین کو اس سے خصوصی لگاؤ رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ بھی صنف نازک کے اس فطری ذوق و شوق کو کبھی رد نہیں کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے جو حلال اور جائز زیب و زیبائش کو حرام سمجھتے یا قرار دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کس نے حرام قرار دیا ہے اس زیب و زینت کو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ اور اللہ نے نماز سے قبل زیب و زینت اختیار کرنے کی تاکید بھی کی ہے اور فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد تم نماز کے وقت اپنی زینت کا اہتمام کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13۔ جب ہم نے زیب و زینت کے بارے میں اسلامی نظریات کو جان لیا تو ہمیں یہ جاننا بہت آسان ہے کہ موجودہ دور میں تہذیب حاضر کی وہ قدریں جو زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہیں کہاں تک جائز ہے۔ مثلاً بیوٹی پارلر کلچر عصر حاضر کا ایک مظاہرہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جن کو ہم حسن باختہ زینت خانے کا نام دے سکتے ہیں، جہاں سے بوڑھی عورتیں اور کالج کی نوجوان اور عام لڑکیاں مختلف ناز اور انداز کے بعد ماڈل بن کر نکلتی ہے، جس میں چہروں کی تراش خراش، میک اپ سے لے کر بالوں کی کٹنگ اور جسمانی مالش سب شامل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اپنی حقیقتوں کو چھپانے کے واسطے کتنے ہی رنگ و روپ بدلتے ہیں انسان۔ شریعت اسلامیہ آرائش و زیبائش اور زیب و زینت اختیار کرنے سے عورتوں کو نہیں روکتی، لیکن اس کے لیے جو بیوٹی پارلر کا کلچر عام ہو رہا ہے جہاں بسا اوقات مرد بھی خدمت سر انجام دیتے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک کوئی مستحب عمل نہیں بلکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کی عزت پر ایک بدنما دھبہ ہے۔ عصر حاضر کی فریب خوردہ لڑکیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ بیوٹی پارلر کا جو کلچر عام ہو رہا ہے ان کو اپنا کر وہ کس طرح شیطانی مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ کاش کہ ان نادانوں کو معلوم ہوتا کہ وہ اپنے تن بدن کی جو تبدیلیاں چاہتی ہیں ان کو اپنا کر وہ کس طرح شیطانی مقصد کو پورا کر رہی ہے، جس کی طرف اللہ نے شیطان کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ میری بہنوں، اب تو اس کام سے باز آ جاؤ جس کے ذریعے تم شیطانی مقصد کو پورا کر رہی تھی۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو جھوٹی خوبصورتی کو پانے کے لیے اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہے؟ اگر نہیں سنا تو ذرا آنے والی احادیث کو سنو۔ جیسے کہ پہلا، مصنوعی بالوں کا استعمال۔ آج کل لوگوں میں مصنوعی بالوں کا استعمال عام ہو گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ مصنوعی بال اگر طبی بالوں سے بنے ہو تو اس کا استعمال حرام ہے کیونکہ اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک انصاری لونڈی نے شادی کی، بعد میں وہ بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے اس کے بال گرنے لگے تو لوگوں نے اسے جوڑنا چاہا۔ اس سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو اللہ کے نبی نے لعنت کی ان عورتوں پر جو بال کو جوڑے اور بال کو جڑوائے۔ نمبر 2، سرخی یعنی لپسٹک۔ یہ ایسی کیمیائی رنگوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے جو بے حد نقصان دہ معدنیات میں حل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کونوں سے نکلنے والا کوئلہ اور کلوروفارم وغیرہ۔
चेहरे का मेकअप हो या होंठों की सुर्खी, ये अमल अगर अपने शोहर को राजी करने के लिए हो तो जायज है, वरना घर से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करती है तो हराम है। जैसे कि आजकल रिवाज है, औरतें बाजार में बेहतरीन बनाव सिंगार के लिए लाली और पाउडर वगैरह इस्तेमाल करके निकलती है और गैरों को दावत नजारा देती है। ये नाजायज और हराम अमल है। नंबर 3, खुशबू लगाकर बाहर निकलने का हुक्म। खुशबू लगाना औरत के लिए जायज है, शर्त यह है कि वो अपने घर में हो, लेकिन वो खुशबू लगाकर बाहर निकलती है तो उसके लिए हराम है और ऐसी औरत को शरीयत में जानिया कहा गया है। जैसा कि हदीस है, हर आंख जिना करती है और जो औरत खुशबू लगाकर मजलिस से गुजरती है वो ऐसी और ऐसी है, यानी जानिया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को मामूली ना जाने। जब तक तहजीब हाजिर के हुस्न बाख्ता जीनत खाने आबाद रहेंगे, नई नस्ल बर्बाद होती रहेगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को शर्री ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।